حکام کا کہنا ہے کہ ایک سابق فرانسیسی فوجی کو مڈغسکر میں مبینہ طور پر جزیرے کو غیر مستحکم کرنے کی سازش میں حصہ لینے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر نومنارنیرا مہمنسوا رمنانسوا نے کہا کہ فرانسیسی شہری پر مجرمانہ سازش اور بجلی کی لائنوں اور تھرمل پلانٹس جیسے بنیادی ڈھانچے کو سبوتاژ کرنے کی سازش سمیت متعدد جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ فٹ بال کے شائقین کی نسلوں کے لیے کوئی بھی ورلڈ کپ پانینی سٹیکرز کا ایک پیک کھولنے اور زیکو فرانز بیکن باؤر، ڈیاگو میراڈونا یا لیونل میسی کو پیچھے گھورتے ہوئے دریافت کیے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ میکسیکو میں 19 سبسیت کے ورلڈ کپ میں اطالوی کمپنی پنینی کے پہلے اسٹیکر کلیکشن کے بعد سے اس سیٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا اور عام طور پر ناکام ہونا دنیا بھر کے نوجوان شائقین کے لیے ایک جنون رہا ہے، جس میں کھیل کے میدان کی تبدیلی لازمی ہے۔ کینیڈا کے ایک دور دراز کے راکیز قصبے میں اسکول کی شوٹنگ کے متاثرین کے اہل خانہ ریاستہائے متحدہ کی ایک وفاقی عدالت میں مصنوعی ذہانت کی کمپنی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں، الزام لگاتے ہوئے کہ چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی پولیوس کو چیٹ بوٹ کے ساتھ شوٹر کے خطرناک تعاملات سے آگاہ کرنے میں ناکام رہی۔ فروری کی شوٹنگ میں شدید زخمی ہونے والی 2 سالہ مایا گیبالا کی جانب سے بدھ کے روز دائر کیا مقدمہ برٹش کولمبیا کے ٹمبل رج میں خاندانوں کے 2 درجن سے زیادہ مقدمات میں سے پہلا مقدمہ ہے، جس میں ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ایک پوری کمیونٹی اوپن اے آئی کو جوابدہ بنانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناقدین اور آزادانہ تقریر کے حامی ان کی انتظامیہ کی طرف سے کئی اے بی سی چینلز کے نشریاتی لائسنسوں پر نظرثانی کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں۔ منگل کو اعلان کردہ فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن FCC کی جانب سے تحقیقات کا اعلان ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیہ کے بعد کیا گیا، جس میں انہوں نے گزشتہ ہفتے کہے گئے ایک لطیفے پر ABC کے میزبان جمی کامل کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ متحدہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ لوزیانہ کا انتخابی نقشہ غیر آئینی طور پر 2 سیاہ فام اکثریتی اضلاع بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جمعرات کو اعلان کیا گیا فیصلہ تاریخی US ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی ایک بڑی تعبیر کی نمائندگی کرتا ہے، خاص طور پر اس کی شک کا مقصد اقلیتی ووٹروں کو ان کی سیاسی طاقت کو کمزور ہونے سے بچانا ہے۔ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل کانگریس کی دوبارہ تقسیم پر ایک وسیع جنگ کے درمیان یہ ریپبلکنز کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ کئی دہائیوں کی رکنیت کے بعد متحدہ عرب امارات نے قومی مفادات پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنا راستہ بنانے کے لیے تیل پیدا کرنے والے گروپ اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کو ویانا میں مقیم آئل کارٹیل کے لیے ایک بڑے دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا۔ UAE کا چھوڑنے کا فیصلہ آئل کارٹیل کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے طریقے کے طور پر کھلے تحقیم کرنے کی پالیسی پر کھلے عدم اطمینان کے بعد آیا ہے۔ ایکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک کے لیے کارکردگی پر مبنی معاوضے کے منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت ان کی تنخواہ 5.4 فی سال مقرر کی گئی ہے، جب تک کہ کمپنی مریخ پر مستقل انسانی بستی کی تعمیر کے اپنے طویل مدتی ہدف کو حاصل نہ کر لے۔ مسک اور اس کی پالتو کمپنی دونوں اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جس کی توقع ہے کہ یہ جدید دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ابتدائی عوامی پیشکش میں سے ایک ہے۔ نجکاری کمیشن نے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی نجکاری کے لیے لین دین کے ڈھانچے اور تنظیم کے تقسیم کاری کے پروگرام میں ایک اہم قدم ہے۔ یہ فیصلہ محمد علی کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کے 255ویں اجلاس میں کیا گیا۔ بورڈ نے تفصیلی غور و خوض کے بعد مجوزہ ڈھانچے کی توثیق کی، جس کا مقصد حکومت پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ قدر ہے۔ جنوبی وزیرستان لوار سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بدھ کے روز خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے ضلع کے گاؤں انگور اڈا میں پاک افغان سرحد کے پار سے فائر کیے گئے۔ مارٹر گولوں کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 بچے اور 1 خاتون شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گولے گاؤں کے 2 رہائشیوں کے گھروں پر لگے اور زخمی بچوں کی عمریں 3 سے 13 سال کے درمیان۔ امریکی
حکومت کی جانب سے جمع کرائے گئے میمورنڈم میں شامل نئی تصاویر میں کول ٹامس ایلن کو دکھایا گیا ہے، جس پر گزشتہ ہفتے کے آخر میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں فائرنگ کرنے کا الزام ہے، حملے سے قبل ہوٹل کے ایک کمرے میں ہتھیاروں کے ساتھ۔ استغاثہ نے 25 اپریل کے واقعے سے پہلے مشتبہ افراد کی سرگرمیوں کی نئی تفصیلات کے ساتھ تصاویر جمع کرائیں تاکہ ایلن کو زیر سماعت مقدمے کی سماعت میں رکھا جائے۔ فرانسیسی استغاثہ نے ڈومینک پیلیکوٹ کے جرائم کی سہولت فراہم کرنے والی ویب سائٹ کے دوبارہ ظاہر ہونے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس نے درجنوں اجنبیوں کو اپنی بیوی گزیل پیلیکوٹ کے ساتھ زیادتی کے لیے بھرتی کیا تھا۔ اس کا پیش خیمہ کوکوتو جے ایک غیر منظم پلیٹ فارم تھا جو فرانسیسی حکام کے ساتھ چیٹ رومز تک رجسٹریشن کے بغیر رسائی کی پیشکش کرتا تھا، جو اسے بچوں کے جنسی استحصال، منشیات کے جرائم، عصمت دری اور قتل سے جوڑتا تھا۔ وہ آپ کے دوست، آپ ایک ساتھی، آپ کے خاندان کے افراد یا شاید کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں۔ وہ CNN ہیرو ہیں جن میں سے ہر ایک یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک شخص واقعی فرق کیسے کر سکتا ہے۔ برطانیہ نے ماسکو کی جانب سے گزشتہ ماہ برطانوی سفارت خانے کے ایک ملازم کو جاسوسی کے الزام کے بعد ملک بدر کرنے کے رد عمل میں ایک روسی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے بدھ کے روز روس کے سفیر کو مطلع کیا کہ وہ برطانوی اہلکار کو ملک بدر کرنے کے غیر منصفانہ فیصلے اور اس کے بعد ہونے والی بدنیتی پر مبنی عوامی ضمیر مہم کے بعد ایک نامعلوم روسی سفارتکار کی منظوری کو منسوخ کر رہی ہے۔ مڈغاسکر نے جزیرے کو غیر مستحکم کرنے کی مبینہ سازش کے الزام میں ایک فرانسیسی فوجی کو حراست میں لیا ہے اور عدم استحکام کی تحقیقات سے منسلک کارروائیوں پر فرانسیسی سفارت خانے کے شخص کو غیر گریٹا کا ایجنٹ بھی قرار دیا ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نومینرینرا میہامنسوا رمانانسوا نے منگل کو جاری کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ سابق فرانسیسی قومی خدمت گائے باریٹ کو سیافہی زیادہ سے زیادہ سیکورٹی والی جیل میں سماعت سے پہلے حراست میں رکھا گیا تھا۔ تباہی کے 40 سال بعد چورنوبل کا اندرونی نظارہ۔ اخراج کا علاقہ تابکار رہتا ہے، اب جنگ کی شکل میں ہے۔ ویران شہروں سے لے کر جنگلی حیات کی واپسی اور بڑھتے ہوئے فوجی خطرے تک، آج وہاں جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ جوہری خطرے کے بارے میں فوری سوالات اٹھاتا ہے اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس قسط میں مائک وچچ مشی گن میں پلا بڑھا۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ ان کے خاندان نے اپنی زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے والدین استاد تھے، اس کے چچا ایک فائٹر پائلٹ تھے، جبکہ دادا دادی کے دونوں سیٹ فوج میں خدمت انجام دیتے تھے۔ انہوں نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ عوامی ہمیشہ سے کسی کی زندگی اور اپنے کیریئر گزارنے کا ایک قابل تعریف طریقہ تھا۔ میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے ملک میں پروان چڑھی جہاں حکومت حقیقت میں کام کر سکے، مشاورت میں پروان چڑھی جہاں حکومت حقیقت میں کام کر سکے۔ اس نے مشاورت میں کام کیا، پھر ایک صارف کمپنی شروع کی جسے اس نے 2019 میں پولو کو 2 ملی کو جنم دیا۔ اس نے اور برانڈن میکس جو اس کے آخری سٹارٹ اپ میں ایک بانی انجینئر تھے، اس بات پر بحث شروع کی کہ وہ اپنے کیریئر کے اس اگلے باب میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ گوگل فوٹوز نے بدھ کے روز ایک نئی AI سے چلنے والی خصوصیت کا اعلان کیا جو جلد ہی آپ کے کپڑوں کی تصاویر کو ڈیجیٹل الماری میں تبدیل کر دے گا، جہاں آپ نئے لباس کے آئیڈیاز بنا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ایتر پر اپنی تخلیقات کو آزما سکتے ہیں۔ ہاں، یہ خیال فلم کلیو لیس میں نمایاں چیر کی مشہور ورچوئل الماری سے واضح الہام لیتا ہے، جہاں وہ کیا پہننا ہے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف جوڑوں کے ذریعے سکرول کر سکتی ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ نئی خصوصیت آپ کی الماری کی خود ایک کاپی بنانے کے لیے AI ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائے گی، جو آپ کی گوگل فوٹو لائبریری میں ظاہر ہونے والے کپڑوں کے ٹکڑوں پر مبنی ہے۔ ایپ سے آپ زمرہ کے لحاظ سے آئٹمز کو فلٹر کر سکیں گے، جیسے ٹاپس، باٹمز، جیولری اور مزید، پھر مختلف لباس بنانے کے لیے انہیں مکس اور میچ کریں۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے نے تکنیکی اور دیکھ بھال کے مسائل کی وجہ سے پاسپورٹ پروسیسنگ سروسز کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے، جس سے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک سرکاری نوٹس میں سفارت خانے نے کہا کہ پاسپورٹ سے متعلق خدمات فی الحال دستیاب نہیں ہیں اور اگلے اطلاع تک معطل رہیں گی۔ اس نے مزید کہا کہ سروس دوبارہ شروع ہونے کے بعد کمیونٹی کو فوری طور پر مطلع کیا جائے گا۔
شمالی لندن میں بدھ کے روز 2 یہودی مردوں کو چاقو کے وار کر دیا گیا۔ ایک حملے کو پولیس نے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا اور جس کے بعد یہودی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے آتش زنی کے حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کنگ چارلز، وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور لندن کے میئر صادق خان نے گولڈرز گرین میں خوفناک حملوں کی مذمت کی، جو کہ ایک بڑی یہودی آبادی کا گھر ہے۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر فائرنگ میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے 7 خاندانوں نے اور اس کے سی او سیم آلٹمین کے خلاف کیلیفورنیا کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں ان پر اور کمپنی پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ شوٹر کے پریشان کن تعاملات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ فروری میں برٹش کولمبیا کے ٹمبلر رج کے ایک سیکنڈری اسکول میں 29 سالہ جیسی وان روٹسلر نے فائرنگ کر کے 6 بچوں سمیت 8 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اطلاعات کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کہ امریکہ ایران کی توسیع ناکہ بندی کی تیاری کر رہا ہے۔ بدھ کی سہ پہر برینٹ کروڈ کی قیمت بڑھ کر 7.6 فی بیرل ہو گئی، جو اس ماہ کی اب تک کی سب سے زیادہ قیمت ہے، جو منگل کی شام کو صرف 7 فی بیرل سے زیادہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی ریاستہائے متحدہ کی سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت شروع کر دی ہے کہ آیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ملک میں رہنے والے لاکھوں ہیٹی اور شامی باشندوں کی عارضی قانونی حیثیت ختم کر سکتی ہے۔ بدھ کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ہونے والی سماعت میں خاص طور پر اس بات کے شہریوں کے لیے عارضی تحفظ دونوں ممالک کے عارضی تحفظ یافتہ درجہ کو ختم کر سکتا ہے، جو اس وقت دیا جاتا ہے جب لوگوں کے لیے ان کے آبائی ممالک کو واپس جانا غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ تہران، ایران کی قومی کرنسی نئی نچلی سطح پر گر گئی ہے کیونکہ حکام امریکہ کی طرف سے نافذ کردہ بحری ناکہ بندی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے متحرک ہو رہے ہیں۔ ایرانی ریال جزوی طور پر بحال ہونے سے پہلے بدھ کی سہ پہر تک اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے 1.8 ملین سے اوپر چلا گیا۔ اس ہفتے کے اوائل میں تقریباً 1.5 ملین کے لیے مشکلات کا شکار کرنسی تبدیل ہوئی اور ایک سال پہلے اس کی شرح تقریباً 29 فی امریکی ڈالر تھی۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تازہ ترین جنگ کے دوران تنازع، نقل مکانی اور اقتصادی دباؤ کی وجہ سے لبنان میں 2 ملین سے زائد افراد کو اس سال شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO ورلڈ فوڈ پروگرام WFP اور لبنان کی وزارت زراعت نے بدھ کے روز ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اپریل اور اگست کے درمیان 1 ملین افراد کو بحران کی سطح پر یا اس سے بھی بدتر خوراک کی عدم تحفظ کا سامنا کرنے کی توقع ہے۔ کیون بارش نے ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ریزرو کی اگلی کرسی بننے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ عبور کر لی ہے۔ بارش موجودہ چیئرمین جیروم پاول کی جانشینی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب کردہ انتخاب، جن کی مدت 15 مئی کو ختم ہونے والی ہے، بدھ کو سینٹ کی بینکنگ کمیٹی نے منظور کر لی۔ FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی پر انسٹاگرام پر چوٹسے کے حجے کرنے کے لیے ترتیب دی گئی سیشیلز کی تصویر پوسٹ کرنے کے بعد وفاقی الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اس معاملے میں جس نے ریاستہائے متحدہ کے نظام انصاف کو سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ ان الزامات کا اعلان منگل کو کیا گیا۔ استغاثہ نے کومی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دینے اور بین ریاستی تجارت میں خطرہ منتقل کرنے کا الزام لگایا۔ ریاستہائے متحدہ میں اوبر کے صارفین اب ایپ کے ذریعے براہ راست ہوٹلوں کی بکنگ کر سکتے ہیں۔ بدھ کو اعلان کردہ کئی نئی خصوصیات میں سے ایک جو کمپنی کے اصل سواری بھی گہرائی تک لے جاتی ہے۔ اوبر نے بدھ کے روز نیو یارک سٹی میں اپنے پروڈکٹ سے بھرپور سالانہ گو گیٹ ایونٹ کے دوران ہوٹل کی بکنگ کی نئی خصوصیت کا اعلان کیا۔ لانچ کے وقت اوبر کے صارفین کو XP گروپ کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے دنیا بھر میں 57,000 سے زیادہ ہوٹلوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہ ٹریول کمپنی ہے جس کی قیادت اوبر کے CEO دارا خسروشاہی نے 2 سال تک کی۔ رکو کی تازہ ترین اسٹریمنگ شرط ایک ٹھوس شروعات کے لیے ہے۔ ریسرچ فرم اینٹینا کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی سستی سبسکرپشن سروس ہاؤڈی اب ملین سبسکرائبر سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ ایک ایسے پلیٹ فارم کے لیے ایک قابل ذکر سنگ میل ہے جو ابھی بھی بالکل نیا ہے اور یہ تجویز کرتا ہے کہ ان ناظرین کے ساتھ ایک راگ الپ رہا ہے جو ایک اور مہنگی سبسکرپشن کی ادائیگی کر کے تھک چکے ہیں۔ اگست 2005 میں لانچ کیا گیا ہاؤڈی روکو کا بامعاوضہ اشتہار سے پاک اسٹریمنگ میں پہلا حقیقی دکا ہے۔ ماہانہ صرف
9 में ہودی کا مقصد ان لوگوں کے لیے ہے جو کم قیمت پر کچھ اضافی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے بدھ کے روز تمام طبی اور دانتوں کے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ طالب علموں کے ان کی خودکشی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے جواب میں منظم ذہنی سیاتی پریشانی پر بڑھتے ہوئے کے جواب میں شدید نفس صحت کی اسکریننگ پروٹوکول کو نافذ کریں۔ ایک بیان میں کونسل نے تمام طبی اور دانتوں کے اداروں کو ہدایات جاری کی، جس میں طلباء اور اساتذہ کی ذہنی صحت کو فروغ دینے اور ان کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا۔ کریملن نے کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے کی وجہ سے 9 مئی کو ماسکو میں روس کی فتح کے دن کی پریڈ کو اس سال کم کر دیا جائے گا۔ صدر ولادیمیر پوتن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ خطرے کو کم کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔